بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الجاثیہ کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کا ٹاپک بھی اللہ تعالیٰ کی کائناتی طاقت کا ثبوت اور اس کا پھر رزلٹ کیا ہوگا، یہ ٹاپک ہے۔ شروع میں کائناتی طاقت کو ایمان لانے والوں کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایویڈنس کے طور پر یہ کیا ہے، اور پھر بتایا کہ شریعت بمقابلہ فرقہ پرستی میں کیا انسان میں غلطی ہو جاتی، اس لیے اس سے بچنا ہے اپنے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے منکرین کے لیے جواب بھی دیا کہ جناب آپ کا فائنل رزلٹ کیا ہونا ہے۔ یہ فائنل رزلٹ تو آپ کو ہر صورت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مین ٹاپک یہی ہے۔ تو ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون تلک آیات اللہ تتلوها علیک بالحق بأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ یہ سورہ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ ہمیں ہدایت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ یہ سورہ حامیم ہے، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ زبردست اور وزڈم کے مالک کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ کہ زمین اور آسمانوں میں بہت سے ثبوت ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہو۔ آپ کے پروف کے لیے خود آپ کی کریشن اور ان حیوانات میں بھی جو اس رب نے آپ کے لیے پھیلا رکھے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی جو یقین کرنا چاہے۔ شب و روز کی تبدیلیوں میں پروف ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پانی کی صورت میں آسمان سے ایگریکلچر فائنانس اتاری ہے، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ بھی کر دیتا، اور ہواؤں کی تبدیلیوں میں بھی ان لوگوں کے لیے بہت سے ثبوت ہیں جو عقل سے کام لینا چاہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ کو سنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لانے چاہیں گے؟ یعنی اس سے بڑھ کے آپ کو اور کیا مل سکتا ہے؟ آپ خود ابھی ریسرچ کر لیجئے، اپنے جسم کا کر لیں، جانوروں کا کر لیں، پھر آپ اس کی آپ کر لیں، واٹر موومنٹ کو آپ دیکھ لیں، ان سب کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس زمین کی ایک ایک چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، اور پھر اس سے آپ کو بینیفٹ بھی مل رہے ہیں۔ پھر انرجی بھی آپ دیکھیے کس طرح سے سورج سے آ رہے ہیں آپ کے پاس، اور آپ اس کو یوز کیسے کر رہے ہیں۔ ان سب کو سوچ لیں اور پھر سوچئے کیا یہ آٹومیٹیکلی بن سکتا؟ کنفرم یہی ہوتا ہے کہ نہیں جناب، یہ واقعی یہ کریشن کی گئی ہے، اور یہ کریشن پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اللہ کی کتابوں سے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا تباہی ہے اور اس جھوٹے بد اعمال کے لیے کہ جو اللہ کی آیات سنتا ہے، وہ اس کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہوتی ہے، پھر بھی تکبر کے ساتھ اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے، گویا اس نے وہ سنی ہی نہیں ہے۔ یہ اس کا رویہ ہے، چنانچہ اسے ایک دردناک عذاب کا ویلکم بھی سنا دیجیے۔ ہماری آیات میں سے اسی طرح اسے جب کسی بات کا علم ہوتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں حاصل کیا ہے وہ ان کے ذرا بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا پارٹنرز ایجاد کر رکھے تھے، وہ ان کے کسی کام نہ آئیں گے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن اصل ہدایت، اور جو اپنے رب کی آیات سے منکر ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، ایسا کہ کانپنا پیدا کر دے گا کہ آپ کو ٹریمبل، بالکل بندے کی حالت ایسی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے ایویڈنس دیے، اور پھر اب مکہ کے لیڈرز میں ایسے تھے کہ جو بعد میں قرآن سن بھی لیتے تھے، اور پھر ضد میں
تکبر میں رہتے تھے، اپنی لیڈرشپ رہے گی تو اس سلسلے میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی ایک وارننگ بھی کر دی ان کو کہ بھی یہ رزلٹ تمہارا ہونا۔ اس کو نام پہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن وہی دشمن بنا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اہل انسان، اللہ تعالیٰ یہ جس نے سمندر کو آپ کے لیے مناسب بنا دیا تاکہ اس رب کے حکم سے سمندری جہاز اس میں چلا سکے، اس لیے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکیں، تاکہ آپ اس رب کا فضل یعنی انکم تلاش کر سکیں، اس لیے کہ آپ لوگوں اس رب کے شکر گزار رہنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو اس میں یہ چاہیے، جو کچھ زمین میں اور جو کچھ آسمانوں میں سب اسی رب نے اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں لگا رکھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر بھی بہت سے پروف ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو غور کرتے ہیں۔ اے رسول، آپ اہل ایمان سے فرما دیجئے کہ ان منکرین سے درگزر کیجئے جو اللہ تعالیٰ کے ٹائم کا اندیشہ نہیں رکھتے ہیں، وہ آخرت میں اپنا پروفٹ حاصل کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو اس کی پروفٹ کا پورا بدلہ دے دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو نیک عمل کرے گا تو اس کا پروفٹ اسی کے لیے ہے، اور جو برائی کرے گا تو اس کے لاسز بھی اسی پر ہے، پھر اسی بدلے کے لیے آپ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی ہر آدمی کو انڈیویجولی اس کو اپنا پروفٹ یا لاس مل جائے گا، جو چاہیے جو بھی ابھی کر لیں، تو چاہے پروفٹ لے لیں چاہے لاس لے لیں، مرضی وہ ہماری ہے۔ پھر مزید ارشاد ہوا کہ منکرین یہ کون لوگوں کو کے بھروسے میں آپ مخالفت کر رہے ہیں، ہم نے یقیناً بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت عطا فرمائی تھی، اور انہیں پاکیزہ رزق دیا تھا، اور اپنے دین کی خدمت کے لیے خاص کر کے انہیں دنیا والوں پر فضیلت بخشی تھی۔ ہم نے اپنی شریعت کے واضح احکام انہیں دیے تھے، پھر جو اختلاف انہوں نے کیا تو ہماری طرف سے ان کے پاس علم آ جانے کے بعد محض آپس کے ضد میں، یہ ضد وہی فرقہ پرستی تھی، سے کیا انہوں نے۔ یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ اے رسول اور امت مسلمہ، اس کے بعد اب ہم نے آپ کو اپنے دین میں ایک واضح شریعت پر قائم کیا، چنانچہ آپ اسی کی پیروی کیجیے اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلیے گا جن کے پاس علم نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے آگے آپ کے کچھ کام آنے والے نہ بنیں گے، اس میں کچھ شک نہیں کہ اپنی جانوں پر یہ ظلم ڈھانے والے ایک دوسرے کے مددگار ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے جو ان سے وارننگ قبول کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرقہ واریت پہ ان کا یہ جو ضد کی وجہ سے انہوں نے آپس میں اختلاف اور یہ کیے، تو سیم ہم لوگوں کو سمجھایا کہ بھی ان سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ ہی فوکس اب کریں۔ تو لیکن ہمارے ہاں بھی پھر وہی غلطی ہوئی کہ جو بنی اسرائیل نے کی کہ ان کے ہاں فرقے بنے، ہمارے ہاں بھی بن گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کی شریعت وہ ہے کہ جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمائی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں صحابہ کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا، جس کو سنت متواترہ کہتے ہیں۔ اس میں پوری امت میں کہیں اختلاف نہیں ہے، بس وہی شریعت ہے۔ اس کے بعد پہ مختلف اسکالرز نے اپنے ٹائم کے لحاظ سے اور اپنے حساب سے کوئی چیز کو ٹھیک یا درست انہوں نے کیا، تو یہ ان کا اجتہاد ہے، اور ان کے اجتہاد میں ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ان کا معاملہ ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ کو جو درست لگے آپ اس پہ عمل کریں، اور جو جن سے آپ کو اختلاف ہے تو ان پہ بھی اس نظر رکھیں کہ بھئی ان کو کوئی بس بیچاروں کو بس کوئی غلط فہمی ہوئی، بس اتنی بات ہے اور کچھ نہیں۔ تو اب ایون بنی اسرائیل کی ہسٹری آپ پڑھنا چاہیں تو سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ سکتے ہیں، اس کا لنک بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، اگر آپ نے نہیں سنا تو سن لیجئے کہ ان کی ہسٹری میں پھر آپس میں فرقے کیسے بنے اور لڑائیاں کیا ہوئی ہیں ان کیا۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن لوگوں کے لیے وزڈم کی کتاب ہے، اور جو لوگ یقین لائیں ان کے لیے دنیا میں ہدایت اور آگے رحمت ہے۔ کیا یہ برائیوں کا ارتکاب کرنے والے سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والے نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا؟ بہت برا فیصلہ جو یہ ایجاد کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے تو زمین اور آسمانوں کو خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ لوگوں کا فیصلہ کرے اور ہر شخص کو اس کے رزلٹ کا بدلہ دیا جائے، لہذا یہی ہوگا اور لوگوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ پھر کیا ان لوگوں کو دیکھا دی ہے کہ جنہوں نے اپنے خواہش کو خدا بنا لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے انہیں گمراہی میں پھینکنے دیا تھا، اس کے باوجود کہ یہ اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے دین کا علم رکھتے تھے، جبکہ ان کی بری نیت کی وجہ سے ان کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو اس طرح کے لوگوں کو اب کون ہدایت دے سکتا ہے اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہی میں پھینکنے دیا؟ اہل ایمان، پھر کیا آپ خیال نہیں کرتے؟ اب یہ تھا کہ جو لوگ اب ایمان لا رہے تھے تو وہ یہی سوچتے تھے کہ یار یہ پہلے امت مسلمہ تو وہی تھے بنی اسرائیلی، تو بھئی وہ ان میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیاں بتائیں کہ کیسے انہوں نے فرقے بنائے، لڑائی جھگڑے اور کیے، تو اللہ نے پھر کرنے دیا انہیں۔ تو اس لیے جس کی نیت درست ہے وہ تو ہدایت پہ آتا ہے، جس میں نہیں ہے تو وہ پھر ایسا ہی رہے گا۔ تو یہ معاملہ تو اس لیے آپ ان کو اگنور کریں، ورنہ عرب لوگ جو ہیں وہ امپریس تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے اہل کتاب ہے، اللہ کی کتاب ان پہ آئی ہے، تو وہ ان پہ امپریس تھے، تو اللہ نے ان کو بتا دیا غلط فہمی کو کہ انہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑوں میں انہوں نے مناظرے کر کے اور آپس میں ایک دوسرے پہ فرقے بنا کے لڑائیاں کر رہے ہیں، اگنور کر دیں انہیں، وہ جانے اللہ جانے یہ۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی شریعت تورات میں سیم وہ ہے جو قرآن میں، تو اس کو یہ کر لیا گیا تھا کہ سینٹ پال نے اس میں کیا کہ نہیں جی یہ تورات جو ہے نا صرف بنی اسرائیل کے لیے، باقی اور قوموں کے لیے نہیں ہے، تم لوگ اس میں نہیں، اس کے لیے خود آپ کے جو پوپ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے یہ درست ہے یہ غلط ہے، تو انہوں نے اس طرح سے یہ کیا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام جسے برناباس رضی اللہ عنہ نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ بھئی یہ غلطی ہے، یہ نہ کریں، تورات کے احکامات پورے انسانوں پہ ہیں، سب پہ چلے ہمارے۔ اب اس کے بعد آگے ارشاد ہوا، ان میں سے جن لوگوں کو قیامت کا یقین نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم یہی مرتے اور بس یہی زندہ رہتے ہیں، کوئی فرد ہو یا قوم یہی زمانے کی گردش ہے جو ہمیں ہلاک بھی کر دیتی ہے۔ حقیقت یہ کہ اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض اندازے دوڑا رہے ہیں۔ انہیں جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی، کہ آپ سے کہتے ہیں کہ جی اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آئیں۔ انہیں بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو زندہ کرتا ہے، پھر وہی آپ کو مارتا ہے، پھر وہی قیامت کے دن تک جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے آپ کو جمع کرے گا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ اپنے خداؤں پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، تو یہ ان کا خیال خام ہے۔ زمین اور آسمان کی حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جس دن قیامت برپا ہوگی تو اس طرح یہ اہل باطل بڑے نقصانات میں ہوں گے، جہنم میں، جس کی تفصیل مختلف جگہوں پہ اب سنی چکے، تو یہ رزلٹ ہوگا۔ تو دیکھیے جناب، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو بھی واضح کر دیا۔ اب اصل میں ڈیسیژن ہم نے لینا کہ کدھر جائیں جناب۔ مزید ارشاد ہوا، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ہر گروہ اپنا فیصلہ سننے کے لیے دو زانو پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ہر گروہ کو اپنے رزلٹ کو دیکھنے کے لیے پکارا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تمہیں اس کا رزلٹ دیا جا رہا ہے، یہ ہمارا ڈیٹا بیس ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک ثبوت دے گا، اس لیے کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو اسے ہم ریکارڈ کرتے رہے۔ پھر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تھے تو انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی در حقیقت کلی کامیابی ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس ملاقات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، ان سے کہا جائے گا اچھا تو میری آیات کیا تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟
یقیناً سنائی جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ تم سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یقیناً برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے جی قیامت کیا ہے، ہاں کچھ گمان سا ضرور ہے لیکن اس کی یقین ہمیں نہیں ہے۔ اچھا، اس کے لیے آج کل کے ایتھسٹ حضرات بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس یہی زندگی ہے اور کچھ نہیں ہے، تو بھی ان کے لیے ایویڈنس اب خود سوچ لیں۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ موجودہ زندگی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے مجرم، کچھ دہشت گرد ہوں، ڈاکو ہوں، تو ان کو کوئی سزا نہیں ملتی، تو کیا خیال ہے سزا ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو انسان تو کوشش کرتے ہیں عدالتوں میں، لیکن پھر بھی کئی جان چھڑا کے نکل آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھی اس لیے ایک فائنل رزلٹ والی زندگی ہے، تو اس میں پھر ان کو سزا ملنی ہی ہے، اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہیں بینیفٹ بھی ملنے ہیں۔ تو اس زندگی میں یہ دیکھیں کہ بہت نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ ساری زندگی فائنینشیل پرابلمز میں رہتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ زندگی محض کچھ ٹائم کے لیے آپ کو دی گئی ہے، صرف ایگزام کے لیے، ورنہ اصل زندگی اس کے بعد ہے۔ پھر مزید ارشاد ہوا، اس وقت ان کے اعمال کی برائیاں ان پر کھل جائیں گی، اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے وہی چیز انہیں گھیر لے گی۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بھلا دیں گے جس طرح تم نے اپنے اس دن یعنی آخرت کی لامحدود زندگی کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور اب تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے پروف کا مذاق بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، لہذا آج نہ یہ جہنم سے نکالے جائیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ معافی مانگ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ یقیناً شکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو آسمانوں زمین کے رب اور تمام کائنات کا رب ہے۔ زمین اور آسمانوں میں اسی رب کی حکومت ہے اور وہی زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جب سائنٹیفکلی ہمیں پتہ چلتا ہے یہ پوری کائنات بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، تو پھر جو اس زندگی جس میں صحیح جزا و سزا نہیں ملتی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ بھی آپ کو اس کے بعد انلمیٹڈ لائف میں جزا اور سزا ہونی ہے۔ تو لوگ پھر جب انکار کرتے ہیں تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کی زندگی کا اصل مقصد کیا اور رزلٹ کیا ہے۔ تو اب جو سوال ہے آپ ای میل کر لیجئے، یہاں یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔